زیادہ تر ایک پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا وہ زیادہ تر اس 4000 مربع میل کے کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر اس پروگرام کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر 54,000 سے بھی اگر ریپرزینٹیشن ہوتی تو بہت زبردست ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک گلگت بلتستان کے حوالے سے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف گلگت بلتستان کا کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ تعلق کو میں ظاہر کروں اور کلیکٹیولی اس پورے ہم پروسیس کو سمجھیں. میں آپ لوگوں کا بہت مختصر ٹائم لوں گا اس حوالے سے. ہسٹوریکلی ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں اسپیشلی ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے, ڈی کولونائزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, جب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو اقوام کو ایک آزاد ملک اگر چاہیں تو ان کی بنیادی ایک رائٹ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کر سکتے ہیں. کشمیر ڈسپیوٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخی طور پہ ہم کشمیر پارٹیشن پلان اگر برطانیہ کا ہم دیکھتے ہیں یا اس کے بعد 1947 کے دوران پاکستانی آکوپیشن دیکھتے ہیں یا انڈین آکوپیشن دیکھتے ہیں یا پاکستان اور چین کے درمیان ایگریمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا پاکستان مسئلہ کشمیر کا فریق ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہوتا تو یوں تھا اس سے پہلے دونوں طرف سے, انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف سے عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کیا کشمیری مسئلہ کشمیر کے فریق ہیں. آج اس کا الٹ ہے جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ جینون جن لوگوں کا ایشو ہے ان کو یہ بنیادی حق ہے کہ اپنے ایشو کو ریپرزینٹ کریں گے اور تاریخی لیگل انٹرنیشنل جتنی بھی قوانین ہیں ان کے بنیادوں پہ یہ اس ایشو کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کون کون فریق ہیں اس ایشو پہ. ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں تو جو ڈیمارکیٹڈ لینڈ ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی, اس کے اندر کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان اس کا ایسا نہیں ہے. یہ ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے, یہ ہمارے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے, انٹرنیشنل لا کے اندر ہے, ہر جگہ پہ یہ چیز بالکل موجود ہے. چونکہ ڈیمارکیٹڈ کی جو باؤنڈریز ہوتی ہے پاکستان کا 7,96,096 مربع کلومیٹر کے اندر نہیں آتا ہے علاقہ ہمارا. گلگت بلتستان بھی نہیں ہے, کشمیر بھی نہیں, انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی نہیں. اس کے اندر پاکستان کی 1973 کا اگر ہم آئین دیکھیں تو اس کے اندر بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا یہ ٹیریٹوریل حصہ نہیں ہے بلکہ اس ڈسپیوٹ کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 1947 کے اندر وہ گلاب ہری سنگھ نے بھلے جا کے نہرو کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہو یا پاکستان کشمیر کے مسلمانوں کے گروپ نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہو یا معاہدہ کراچی کے نام کے کشمیر کے چند ایک لوگوں نے گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا ہو, ان سب چیزوں کی ہم کنڈم کرتے ہیں کیونکہ عوام کی زیادہ تر اکثریت کو خبر ہی نہیں تھی کہ ایسا کوئی ایشوز ہوئے نہیں. معاہدہ کراچی کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ ہمارے کوئی عوام آگے معاہدہ کراچی کے اندر آگے شامل ہو گئے. پتہ چلا کہ وہ کشمیری ہیں, پاکستان کا آدمی ہے, آگے ریپرزینٹ کر کے کہنے لگے کشمیر کا حصہ. بھائی جب ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان کا کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ حصہ ہے تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ 1947 کے اندر 1 نومبر سے 14 تک جو ہمارے 14 دنوں کی آزادی تھی جس کو بدقسمتی سے ہمارے ابا و اجداد سنبھال نہیں سکے وہ جا کے اس کو ضائع کروا دیا. اور اسی بھائی نے بڑی اچھی بات کی, کہنے لگا کراکرم سکوٹ نہیں تھے, وہ بیسیکلی گلگت سکوٹس تھے. اور آپ جس کرنل حسن خان کی کتابوں کی ریفرنس لیتے ہو کوئی مستند شخصیت نہیں ہے, وہ بھی ایک متنازع شخصیت ہے. کیونکہ متنازع اس لیے ہے, ایک تو میجر برونن کو لیڈ کر رہا تھا, برطانیہ کا ایجنٹ تھا جو بالکل ڈی کولونائزیشن کے عمل کے اندر واپس ان کو جو نیو کولونیل جو ان کا سیٹ اپ پالیسیز پرانی بنی ہوئی تھی یہ بعد میں امپلیمنٹ کیا, ایک الگ بات ہے, اسی کا حصہ تھا. کیونکہ کرنل حسن خان گلگت بلتستان کے گلگت سکوٹ کے لیڈر نمائندہ تھے, ٹھیک ہے جی. وہ جا کے بعد میں پاکستان آرمی کے اندر جا کے نوکری قبول کرتے ہیں تو ہمیں جی اس چیز کو بڑا عجیب نظر آتا ہے. شاہ رئیس ہمارے صدر تھے, وہ جا کے جی اس کے اندر کیا کہتے ہیں سول سپلائی کے اندر جا کے ملازمت کرتے ہیں چھوٹے سے آدمی کا صدارت چھوڑ کے, یا تو دوسری طرف آپ لوگوں کا قیوم صاحب حوالدار تھے وہ جا کے صدر بن جاتے ہیں. تو یہ سارے ڈمیز تھے, ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ اس زمانے کی سچویشن الگ تھی, آج کی سچویشن الگ ہے. ہمیں حقائق سامنے رکھنے چاہیے. بیسیکلی اس چیز کو میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے BNF کے کراچی صدر کی حیثیت سے میں کیا پاکستان مسئلہ کشمیر کا فریق ہے, اس کے اندر بنیادی فریق میں کشمیری انکلوڈنگ گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں مانتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے. پہلا جو فریق ہے کشمیر کے لوگ ہیں, ان کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بھی لوگ ہیں, ان کے اندر آزاد کشمیر کے بھی لوگ ہیں, ان کے اندر گلگت بلتستان کے 30 لاکھ عوام بھی ہیں, ان کے اندر
चाइना की तरफ से जो ऑक्यूपेशन किया गया, भले एक आदमी हो या कोई है नहीं, हमारी टेरिटोरियल इलाका है, ये पहला फरीक बेसिक फरीक ये है। और उसके बाद जहाँ तक हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया कैसे इनका फरीक बना, तो इनकी सीधी बात ये है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जी दोनों तरफ से ऑक्यूपेशन किया गया था। ऑक्यूपेशन के बाद 1947 से लेके अब तक हम माने या ना माने वो कानूनी या गैर कानूनी फरीक इसका हिस्सा बन चुके हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन के अंदर ये लोग पहले ये लोग गए हुए थे, यहाँ से ना कश्मीरी भी नहीं गए थे, गिलगित की तरफ से भी लोग नहीं गए हुए थे, बल्कि कोई गया हुआ तो इंडिया की तरफ से गए हुए, पाकिस्तान की तरफ से गए हुए। तो इस हवाले से इंटरनेशनल लॉ कहते हैं दो फरीक वो थे, तीसरे कश्मीरी कह रहे हैं कि जी हम भी फरीक हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मौकूफ है जो 28,000 वर्ग मील के इलाके के ऊपर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी इसके हम भी फरीक है, और ये एक हकीकत है। तो अब जहां तक यहाँ पे मैंने मौकूफ सुना, ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके अंदर MC, JK, PNF है, NAP है, NLF है, NSF है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी हमारे दोस्त बैठे हुए थे, हमारे आजाद साहब बहुत सरफराज अब्बास साहब बैठे हुए, JK PK भी JK PP के भी हमारे दोस्त इस प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं। ये काफी लोगों को हम लोगों ने मौकूफ सुना, लेकिन इसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 28,000 वर्ग मील, 4,000 वर्ग मील और उसकी 54,000 वर्ग मील की कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पॉइंट नंबर इसके अंदर एक चीज ये मुझे नजर आता है, ये एक वादा है कि जिसको माने ना माने। जहां तक बात ये है कि कश्मीरी, गिलगिती या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, कौन है, तो इसके अंदर हम ये कहें कि भाई ममालिक वो इस्लाम के नाम पे क्रिएट हो या हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे क्रिएट हो, उनको बनाए गए हो, डिवाइड एंड रूल के ऊपर बनाए गए हो, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ना हमारा ताल्लुक पाकिस्तानी टेरिटोरियल डिमार्केशन जो लैंड है इसके साथ हमारा ताल्लुक है, ना इंडियंस के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, ना चाइना के हमारे इलाके के अलावा जो चाइना है उसके साथ हमारा ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक है तो हमारा जितना अपना इलाका है जो हरी सिंह के जमाने में था, उस इलाके के फरीक है हम लोग। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का बेसिक जो तरीक़ेकार होना चाहिए कि हमें एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी के पीछे जाना चाहिए। वो नहीं कि जी हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी बन गए, जी हम कोई हिंदू है या सिख है तो इंडियन बन गया, कोई कम्युनिस्ट है तो चाइनीज बन गया या रशियन बन गया। जी ये इलॉजिकल कोई